اور دن ہے اتوار کا۔ تحریک انصاف پہلا راؤنڈ جیت گئی ہے، اعصاب کی جنگ کا پہلا راؤنڈ تحریک انصاف جیت گئی ہے، لیکن اب دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے اب سے تقریباً 12 گھنٹے بعد، اور یہ سب سے خطرناک جو ہے وہ راؤنڈ ہوگا اور یہ فیصلہ کن لڑائی بھی ہوگی۔ دیکھیں، آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، اور آج جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی تو تحریک انصاف کے تقریباً کوئی 80-90% لوگوں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں۔ اور اس میں ہوا یہ ہے کہ تحریک انصاف کیونکہ معاملات عدالتوں میں لے کر گئی تھی، الیکشن کمیشن میں لے کر گئی تھی، سپریم کورٹ لے کر گئی تھی، اور سپریم کورٹ کا بڑا کیٹیگوریکل آرڈر تھا، سخت آرڈر تھا الیکشن کمیشن کو، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا موڈ دیکھتے ہوئے ہائی کورٹس نے بھی ایسے احکامات جاری کیے کہ کاغذات نامزدگی جمع کرنے پڑے ریٹرننگ آفیسرز کو۔ پھر تحریک انصاف کی دیکھیں نا، جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں، پولیس ہیں، 100 جوتے 100 پیاز دونوں چیزیں ان کو کھانی پڑی ہیں، 100 جوتے بھی کھا لیے، 100 پیاز بھی کھا لیے۔ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کیے جا رہے تھے، اب کاغذات نامزدگی جمع کر لیے گئے ہیں۔ اور دوسرا ساتھ یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کا یہ بیانیہ بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک ایک پرسیپشن میٹر کرتی ہے، ایک نیریٹو میٹر کرتا ہے، اور فیکٹس بھی میٹر کرتے ہیں، لیکن اس وقت تینوں چیزیں، پبلک پرسیپشن بھی، نیریٹو بھی، فیکٹس، تینوں تحریک انصاف کے حق میں ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ بات اسٹیبلش کر دی ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ جبر ہوا ہے، ان کے لوگوں کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے تھے، کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا۔ نون لیگ کو مسلط کرنے کے لیے نواز شریف کی خواہش پر چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ کے لگائے ہوئے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ ان کی ناک تلے ہو رہا تھا۔ زبیر نیازی کے کاغذات نامزدگی فائل ریٹرننگ آفیسر کی ٹیبل سے اٹھا کے ایس ایچ او جو ہے وہ لے گیا ہے، اور اس سے پہلے آپ پولیس کے کئی واقعات آپ نے دیکھے کہ پولیس کس طرح سے بے بس اور چیزیں ساری پولیس تو نہیں، ریٹرننگ آفیسر بے بس، اور ایک ریٹرننگ آفیسر کو تو باہر آ کے اور وہ جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے گئے ان کو اس کو ریسیو کرنا پڑا۔ دیکھیں، اس میں ایک ٹویٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا جو حماد اظہر صاحب کا ٹویٹ ہے، کہ حماد اظہر صاحب نے کیا جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کا ٹویٹ بہت 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 امپورٹنٹ ہے۔ حماد اظہر صاحب نے جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے، ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ عدالت کے حکم کے باوجود میرے وکلا کو آج پولیس کی جانب سے آر او کے دفتر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ لاہور کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو ہماری شکایت پر خود موقع پر آنا پڑا میرے کاغذات نامزدگی کو قانون کے مطابق موصول کرانے کے لیے۔ یہ صورتحال ہے، لیکن پی ٹی آئی کی بہرحال یہ کامیابی ہے کہ جناب جو ہے وہ ایک انہوں نے اسٹیبلش بھی کر دیا جو ان کے ساتھ دونوں بھی ہو رہی تھی۔ کاغذات نامزدگی بھی تقریباً 80-90% لوگوں کے جمع ہو گئے ہیں، اور جن کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہو سکے وہ کیونکہ ریکارڈ پہ آ گیا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی، ہائی کورٹس کے پاس بھی، اب وہ معاملہ اگر ہائی کورٹس کے حکم پہ نہیں بھی ہوگا، معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا تو سپریم کورٹ میں قوی امکان ہے کہ ان کو ریلیف مل جائے گا اور سپریم کورٹ کاغذات نامزدگی ان کے جمع کرائے گی۔ دیکھیں، اس کے علاوہ جو یہ ایک ہے کہ جو پی ٹی آئی کے حق میں جو ایک کے بعد ایک گواہی آ رہی ہے، اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ اب جناب 3 اور لیٹر سامنے آ گئے ہیں، اور یہ 3 لیٹر جو ہیں، پہلا لیٹر جو ہے وہ ہے جناب کس کے لیے، سی سی پی او لاہور کے نام ہے، اور یہ کمپلینٹ ہے، یہ ہے عبد الودود خان ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر لاہور، ان کی جانب سے ہے، اور انہوں نے جناب لکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، ایجنسیز جو ہے وہ الیکشن ایکٹیویٹیز کو خاص طور پر ریٹرننگ آفیسرز کے آفیسز میں کس طرح سے مداخلت کر رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہے وہ لوگوں سے کاغذات نامزدگی لیں، اور ان کو یہ حق ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا، تو انہوں نے سی سی پی او لاہور کو بھی اس مداخلت پر جو ہے وہ لکھ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فول پروف سیکیورٹی دیں ریٹرننگ آفیسرز کے آفس کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ موسٹ ارجنٹ جو ہے وہ معاملہ ہے، اور یہ انہوں نے پروونشل الیکشن کمشنر جو پنجاب ہیں ان کو بھی بھیجا ہے، جو ریجنل الیکشن کمشنر کو بھی یہ لیٹر بھیجا ہے، ڈی آئی جی آپریشنز کو بھی یہ لیٹر بھیجا ہے، ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو بھی یہ لیٹر بھیجا ہے، اور ایڈیشنل ڈپٹی جو ہے وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو بھی بھیجا ہے، یہ انہوں نے جو ہے وہ ایس پی پولیس سیکیورٹی کو بھی بھیجا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا جو لیٹر لکھا گیا ہے وہ ڈی آئی جی آپریشنز کو لکھا گیا ہے، اور یہ ماجد شریف ڈوگر ریجنل الیکشن کمشنر لاہور کی جانب سے لکھا گیا ہے، انہوں نے بھی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ انم پرویز جو ہیں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر 2 لاہور، ان کی جانب سے لکھا گیا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ لاہور ڈی سی لاہور کو، اور انہوں نے بھی لیول پلینگ فیلڈ
کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ، تو یہ انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے یہ 22 دسمبر کا بھی انہوں نے ایک لیٹر کا جو ہے وہ حوالہ دیا ہوا ہے، اور یہ ساری جو ہے وہ صورتحال ہے کہ سب کو وہ کہہ رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ دیکھیں یہ چیز اب اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جناب کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے کہا، اطہر من اللہ صاحب نے کہا، جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا، جو جسٹس علی باقر نجفی کا جو آرڈر ہے جس کو سسپینڈ کیا سپریم کورٹ میں، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے ریٹرننگ آفیسرز کو، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کو جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا، اس میں بھی 5، 6 اور 7 نمبر پیراگراف میں انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اس میں بھی انہوں نے لکھا۔ اور جو یہ ہیں جو باقی بھی اب الیکشن کمیشن کا کل ایک لیٹر آیا تھا، 3 آج لیٹر آ گئے ہیں، تو پی ٹی آئی کے جو ان کا دعویٰ ہے اس کے اوپر مہر پہ مہر لگ رہی ہے۔ خود الیکشن کمیشن کے اندر سے بغاوت سامنے آ رہی ہے، الیکشن کمیشن کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، چیف الیکشن کمشنر سے لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، جو جن کو بدترین پی ٹی آئی کا مخالف سمجھ کر اور نون لیگ کے بدترین بلکہ شدید ترین، بدترین تو نہیں کہہ سکتے، شدید ترین حامی سمجھ کے ریٹرننگ آفیسر لگایا گیا تھا، وہ بھی اب یہ بات لکھ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا ظلم، زیادتی اور جبر ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا آج کے دن تک جو پہلا راؤنڈ تھا کاغذات نامزدگی جمع ہونے تک، پہلا راؤنڈ تحریک انصاف اعصاب کی جنگ کا جیت چکی ہے۔ اب کل سے کیا ہوگا؟ اب ہوگی اسکروٹنی شروع۔ اسکروٹنی کا جو عمل ہے اس میں اب نون لیگ یہ چاہے گی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوں تاکہ سنجیاں ہو جائیں گلیاں دے وچ میاں نواز شریف پھرے۔ اب یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوگا، اس میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن پھر وہی بات، یہ معاملات عدالتوں میں جائیں گے، ہائی کورٹس میں جائیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ آئیں گے۔ یہ اب مرحلہ پی ٹی آئی اس میں کس حد تک جیتتی ہے، ہارتی ہے، ہائی کورٹس کیا کرتی ہیں، سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، یہ ایک مرحلہ ہوگا۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، ویڈیوز آنے والی ہیں۔ کون سی ویڈیوز؟ یہ وہ والی ویڈیوز نہیں جو نون لیگ جاری کرتی ہے، ننگی اور گندی ویڈیوز، یہ آنے والی ہیں جو تائید کنندہ ہیں اور جو تجویز کنندہ ہیں، کیونکہ اگر تائید کنندہ تجویز کنندہ نہ ہو، غائب ہو جائیں تو کاغذات نامزدگی مسترد ہو جاتے ہیں۔ ان کو اب اٹھایا جا رہا ہے، ان کو ورگلایا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہیں ان کو ایک تو کہا ہے کہ وہ محفوظ ٹھکانوں پہ چلے جائیں، دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کریں، بتائیں کہ میں تجویز کنندہ ہوں، میں تائید کنندہ ہوں، اپنا نام بتائیں، شناختی کارڈ بتائیں میں اس حلقے سے ہوں، اس کا تجویز کنندہ ہوں، اس کا تائید کنندہ ہوں۔ وہ ویڈیو ساری بنا کے تحریک انصاف کو دے دی جائیں گی، جس کو اٹھایا جائے گا، غائب کیا جائے گا، اس کی ویڈیو سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پروڈیوس کر دی جائے گی اور عدالتوں کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ وہ تائید کنندہ تھا، تجویز کنندہ تھا، یہ اس کی ویڈیو ہے، لیکن اب اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ یا اگر وہ مکر جاتا ہے تو وہ پہلے آن اوتھ کیونکہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوگا کہ میں تجویز کنندہ ہوں، میں تائید کنندہ ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی اور یہ ویڈیوز بنا کے رکھ لی جائیں گی، اور پھر ان ویڈیوز کو جو ہے وہ اس وقت جاری کر دیا جائے گا جب یہ والا معاملہ ہوگا کہ جناب یہ کہ کاغذات نامزدگی جو جمع کرانے والوں کے تائید اور تجویز کنندہ اگر مکر جاتے ہیں تو ان کی یہ ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کی الیکشن مہم ہو رہی ہے، اب جس کا معاملہ عدالت میں جا رہا ہے، عدالت آرڈر کر رہی ہے، کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، جن کو اپنے حلقے کے باہر کوئی نہیں جانتا تھا وہ ان کو پوری دنیا میں ان کا نام جا رہا ہے، پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی لاکھوں کروڑوں تو نہیں ہو سکتے، لاکھوں ہی ہیں، یعنی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اب 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں، ان 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں تک ان کی آواز جا رہی ہے، ان کا نام جا رہا ہے، باقی حلقوں میں پورے پاکستان میں جا رہا ہے کہ فلانے کو اٹھا لیا، فلانے کو اٹھا لیا، فلانے کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دے رہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی مجھے اس کا لیٹسٹ نہیں پتا، شاید اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہو، لیکن جو زبیر نیازی صاحب والا معاملہ ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زبیر نیازی صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ ان کے بھی جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئے تھے ان کو اٹھایا گیا۔ یہ آئی تھی ویڈیو اور یہ ساری تفصیل کہ زبیر خان نیازی کے وکیل یوسف وائیں، رانا مدثر اور سلمان علی پی پی 173 کے آر او آفس میں آر او کو ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے تھے، اور ایس ایچ او واجد نام کا پولیس افسر آر او کی میز سے کاغذات اٹھا کر بھاگ گیا۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور ڈی آر او کی ہدایات کے باوجود یہ بدماشی جاری ہے، عدالتیں اتنی بے توقیر ہو کر بھی چپ کیوں ہیں؟ اور یہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ تو دیکھیں زبیر نیازی جو ہیں وہ بھی جس حلقے سے زبیر نیازی کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے اس حلقے میں نون لیگ جو مرضی کر لے زبیر نیازی کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبیر نیازی عمران خان کے ساتھ سب سے زیادہ جو ڈٹ کے دبنگ طریقے سے کھڑے رہے لوگ ان میں سے ایک ہیں،
ٹاپ 10 کی اگر آپ بات کریں تو ان ٹاپ 10 میں سے ایک ہیں زبیر نیازی. جس طرح سے لاہور میں انہوں نے عمران خان کے لیے کیا, پی ٹی آئی کے لیے کیا, تو یہ کنفرم جیتے ہوئے ہیں زبیر نیازی. 1 منٹ کی بھی ان کو کمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جیت جائیں گے. اور اب دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اب اس کا میں لیٹسٹ چیک کروں گا کہ زبیر نیازی والے معاملے کا کیا ہوا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.